تین چیزیں روایات کی روشنی میں جو انسان کی عقل کو رشد دیتی ہے، بہت ضروری ہے. ہم بہت عرصے تک میرا اپنا قصور ہے، جیسے میں کسی اور کو نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے میرے جیسے طالب علم جب آئیں گے بعض اوقات کہ ہم نے معاشرے کی عقلوں کو رشد نہیں کیا. اچھی بات ہے تاریخی باتیں کریں، اچھی بات ہے، ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے، لیکن معاشرے کے شعور کو بلند بھی تو کرنا ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ کتنا انسان سسٹمیٹک ہو سکتا ہے؟ یہ منبر رسول ہے. یہ وہ ہے کہ جہاں سے آخری امام کے لیے لوگ سرباز تیار ہوں گے. پہلی چیز جو عقل کو رشد دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. وحی انسان کی عقلوں کو رشد دیتی ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی محمد. امام نہج البلاغہ کہ پہلے خطبے میں ہی فرماتے ہیں کہ جہاں وہ نبوت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے نبیوں کو مبعوث اس لیے کیا جو دفن شدہ عقلیں تھیں ان کو باہر نکالے. وہی جب نبی گئے وہی ختم ہو گئی، مگر وہی کا کلام ہے وہ قرآن ہے. قرآن تو ہمارے درمیان میں ہے. قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ہم قرآن سنتے ہیں. قرآن سننا بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث میں قرآن سننا بھی ثواب، قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب. اب موبائل میں ساری اپلیکیشنیں ہیں ہمارے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، سب ہے، سنیپ چیٹ ہے. قرآن کی کتنی اپلیکیشن، کتنے قاریوں کو میں سنتا ہوں. مولانا صاحب وہ عادت نہیں ہے نا قرآن سننے کی. نفس دنیا جہان کی باتیں سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے وقت. اب آپ خود سوچیں، جس معاشرے میں قرآن سننا ہی لوگ نہیں سن رہے تو وہ کہاں آئے گا جو اصل قرآن کا وارث ہے؟ قرآن المال علی و علی المال. قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. علی کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. آیت اللہ عثمان بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے تو کہا قرآن کھولو، قرآن کی زیارت کرو. امام وہی ہے جو قرآن ہے. قرآن وہی ہے جو کتنی دفعہ دن میں قرآن کی زیارت کرتے ہیں. وہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن دنیا نے اپنی لذتوں کو اتنا حسین بنا لیا. یہی تو تھا. امام کے مقابلے میں، امام حسین کے مقابلے میں کون تھے جن کے لیے دنیا حسین تھی؟ امام جیسے شخص کے مقابلے میں خدا نخواستہ اگر آج ہماری دنیا ایسی ہوئی تو یہ نہ ہو کہ امام کا ظہور ہو اور ہم اپنی دنیا میں مصروف رہ جائیں. بہت ضروری ہے عزیزان محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو کہ عقل کو رشد کرتی ہے وہ علم ہے. علم حاصل کریں. علم کوئی بھی ہو، علم چاہے آپ فزکس کا ہو، میتھس کا ہو، کمپیوٹر کا ہو، میڈیکل ہو، اکنامی ہو، کلائمیٹ کا ہو. آپ کے سامنے کتنا موسم بدلتا جا رہا ہے، چینج ہو رہا ہے. دنیا میں پولوشن بڑھتا جا رہا ہے. تو دنیا کو اب نئے علوم کا طرح اسٹیبلٹی کا ہے، کس طرح انوائرمنٹ کو کنٹرول رکھنا ہے. کتنے علوم آ گئے. امام کی جب حکومت ہوگی تو ایسا شہر بنے گا جہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہیں پولوشن نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم کتنی کوشش کریں، اس کے لیے ہم کتنا پہنچیں. علم بہت ضروری ہے اور ہر علم میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. اگر آج آپ نہیں پڑھیں گے، ماشاءاللہ آپ کے بہرحال یونیورسٹیز ہیں، لوگ باہر بھی پڑھنے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اور علم تاکہ. اور آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہائی ہے. یعنی میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ ہی کے یہاں جو ہے وہ لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے. بہت اچھی بات ہے. اس کو اور اوپر لے کے جائیں، رکنا نہیں، اس کو رکے نہیں. اور وہ علوم جو امام زمانہ کو ضرورت ہے اس کو سیکھیں، اس کے اوپر کام کریں.
چیزوں کو اپنے دنیا میں چھوٹے چھوٹے سے ملک دنیا کی اکانومی کو کنٹرول، بعض چھوٹے سے جزیرے ہیں لیکن دنیا کی بہت ساری چیزیں سے وہی بنتی ہے، کنٹرول ہے، سسٹم ہے، آپس میں متحد ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ ہیں، ایک سوچ ہے، ایک پیٹرن ہے جس پر سوچتے ہیں کام کیسے ہونا چاہیے، ٹورزم ہے، ٹورزم کیسے ہونا چاہیے، کیا لمٹس ہونی چاہیے، کیا حدود ہونی چاہیے، کیا چیزیں کس طریقے سے کی جائیں، وہ ہر چیز ہے۔ آپ اللہ نے انسان کو علم دیا، ہاسپٹیلٹی خود ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے وہ آج اس پر چل رہی ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو عقل کو رشد دیتی ہے وہ اخلاق، انسان کا بیہیویئر، انسان کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کے ساتھ، میں دوسروں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اٹھنے میں کیسا ہوں، میں ملنے میں کیسا ہوں، میں والدین کے ساتھ کیسا ہوں، والدین کا احترام کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسجد میں تو سارے ہی اچھے ہیں، مسجد میں اچھا ہونا تو کوئی کمال تھوڑی ہے، اول بات ہے مسجد میں جو آتا ہے ویسے ہی تھوڑا بہت تو اچھا ہوتا ہی ہے۔ اصل تو ہے کہ جہاں امتحان ہوگا، جہاں آزمائش ہوگی، وہاں اخلاق کیسا ہے، جہاں غصہ آ جائے، سڑک پہ غصہ آ جائے، وہاں اخلاق کیسا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حدیث عنوان بصری کا ایک حصہ اس میں بیان کرتے ہیں، امام کہتے ہیں اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تو اس کے بدلے میں 10 دفعہ اسے برا مت کہو، بلکہ کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے ایک دفعہ بھی برا مت کہو۔ امام کا قول ہے، لیکن یہ دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ آپس کے خلاف ہے، ظلم کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں تو خیرات کو خواہ، لیکن آپس میں انسان کا اخلاق ضروری ہے۔ قرآن جو ہے وہ معصوم سے روایت ہے، اگر اف سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا تو قرآن والدین کے لیے اسے استعمال کرتا، اف سے کم کوئی لفظ والدین کے آگے اف۔ اخلاق کیسے ہے؟ بچوں کی تربیت آپ کیسے کریں گے؟ بچہ آپ کو دیکھ کر بڑا ہوتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، والد کا اخلاق والدہ کے ساتھ کیسا ہے، والد کا اخلاق بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، والد کا اخلاق اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اخلاق، صبر، تحمل، بردباری انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جو انسان جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا کامیاب ہے، جو ہر بات میں جواب دے دے، ہر بات میں اکھڑ جائے اور کھوکھلا آدمی، یہ آدمی چل نہیں سکتا۔ اور خاص طور پر جہاں زبان جس کے لیے کئی گناہ لکھے ہوئے، سب سے زیادہ قبر کے اندر عذاب زبان کی وجہ سے۔ اخلاق کی کتاب جوانوں کو پڑھنی چاہیے، اخلاق کیسے ہونا چاہیے، علماء اخلاق کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم جب امام خمینی کے درس میں بدھ کو جاتے تھے تو اس کے اگلے دن تک ہماری ہڈیوں میں کپکپاہٹ ہوتی تھی، ایک دن گزرتا، 2 دن گزرتا، 3 دن، آہستہ 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 اتوار آتا، ہم پھر اسی دنیا کی طرف، مطلب عام آدمی ہو جائے، پھر منگل، پھر دوبارہ بدھ، پھر وہی کیفیت۔ اخلاص، نصیحت بہت ضروری ہے۔ آج کے جوان نصیحت نہیں سن سکتا، والدین 1 منٹ نصیحت کریں بھاگ جائے گا، بولے گا آپ کو کیا پتا۔ اور امام کیا فرماتے ہیں؟ کمیل سے، مولا کائنات کمیل سے کیا کہتے ہیں؟ کمیل بات کرو، بات کان سننا چاہیے۔ نصیحت بہت ضروری ہے، انسان کی زندگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے، بڑا بزرگ، کوئی مینٹور، کہ جس کی نصیحت پر انسان عمل کرے۔ ملا مہدی ناراکی کہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی جامع و سادہ، عربی میں کتاب ہے اخلاق میں،
اس کا خلاصہ اردو کے اندر بھی ہے، جو فارسی کی کتاب سے ہے، وہ ہے معراج السعادہ، اردو کے اندر بھی موجود ہے، وہ ان کے بیٹے نے اس کو کیا ہے۔ اور وہ جو کتاب تھی ملا مہدی ناراکی نے لکھی، عربی کی کتاب تھی، نجف کے حوزے میں اس کو بہت لوگوں نے قبول کیا۔ نجف زیارت پہ گئے تو لوگ بہت ملنے آئے، علماء ملنے آئے کہ آپ نے کتنی اچھی کتاب لکھی ہے۔ ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ کون تھا؟ سید مہدی بہرالعلوم، بہت بڑے عالم دین تھے، جسے امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کے علم کو منتقل کیا۔ اتنی بڑی ہستی، وہ ملنے نہیں آئی، تو انہوں نے کہا میں خود ملنے جاتا ہوں۔ تو کسی نے کہا نہیں، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، آپ مہمان ہیں۔ کہا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور بزرگوار بھی، بڑے عالم ہیں۔ چلے گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اس میں چلے گئے، ان سے بات ہی نہیں کی، بزرگ بھی چلے گئے۔ تھوڑے دن اور گزرے، انہوں نے کہا میں پھر سید کے پاس جاتا ہوں۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ کتنا، آپ کو شکست نفسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہیں آئے، نہیں کہا نہیں سید۔ پھر گئے، پھر درس ہو رہا تھا، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ پھر زیارتوں پہ گئے، کربلا، کاظمین، سامرا، واپس نجف جانے لگے، نجف سے واپس اپنے گھر کی طرف۔ کہا کہ میں ایک اور دفعہ سید کی خدمت میں جاتا ہوں۔ تو اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا بس کر دے، کتنا اپنے آپ کو گرائیں گے آپ؟ کہا نہیں، وہ سید ہے۔ جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ملا مہدی ناراکی آ رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے گلی میں جا کر استقبال لے کر آئے، بیٹھے، آتے ہی اور کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی؟ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ بہت ضروری ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا۔ ایسا زندہ رہنا۔ اخلاق عقل کو رشد دیتا ہے، اخلاق عقل کو وقت، اخلاق انسان کو سوچنے کی صلاحیت۔ جو آدمی غصے میں ہر وقت ناراض رہتا ہو، پھٹ جاتا ہو، زبان ہر وقت چلتی ہو، وہ آدمی کبھی بھی عقل سے سوچتا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا، غصے کی وجہ سے طلاقیں، قتل، رشتے سب ٹوٹ گئے۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تھوڑی دیر کی ناراضگی سے کیا فرق ہے؟ تھوڑی دیر اگر میں اٹھ کے کہیں چلا جاؤں گا تو کون سی میری عزت میں کمی آ جائے گی؟ لیکن جسے خدا کی بارگاہ کی فکر نہ ہو، وہ دنیا کے رتبوں میں پھنسا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بہت بہتر کریں۔ یہ 3 چیزیں بہرحال میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ بہت ضروری ہے جان محترم۔